تخت بائی مردان میں واقع بدھ مت کی تہذیب اپنے آثار کے ساتھ نہ صرف پیارے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتی ہے۔ اس تہذیب کو مٹے تو صدیاں بیت گئیں، لیکن اپنی جسامت اور ہن سہن اور مقصد کو یاد کراتی آج بھی اپنے آثار کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس تہذیب کا دورانیہ پہلی سے 5ویں صدی تک محیط ہے، اور یہ آثار کوئی 2000 سال پرانے ہیں، جہاں بدھ مت کے رہنما اشوکا نے بھی قیام کیا۔ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے 700 سال تک اہمیت کا حامل رہی۔ پشاور شہر سے 80 کلومیٹر اور مردان شہر سے 15 کلومیٹر پہ واقع یہ حیرت انگیز کھنڈرات پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ تخت بائی نام کی اصلیت تو غیر یقینی ہے کہ اس کا پرانا نام یہی تھا۔ مقامی لوگوں اور تاریخی حوالوں سے اسی نام کا پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کا نام پہاڑی پر 2 کنووں یا آس پاس کے چشموں سے پڑا ہے۔ فارسی میں تخت کا مطلب اوپر یا تخت ہے، جبکہ بائی کا مطلب بہار یا پانی ہے۔ جب ملایا جائے تو اس کے معنی ہیں اوپر سے بہار یا اونچا چشمہ، اور پہاڑ کی چوٹی پر 2 چشمے تھے۔ ایک اور معنی تجویز کیا گیا ہے اصل کا تخت۔ اگر آپ اس جگہ کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو مردان انٹرچینج پر مردان کی جانب چلے جائیں۔ مردان سے کوئی 20 سے 25 منٹ اور 15 کلومیٹر کی مسافت پر سوات کی جانب تخت بائی کا علاقہ ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر دور دائیں جانب آپ کو آثار قدیمہ کی جانب جانے والے راستے کا بورڈ بھی نظر آئے گا۔ اس موڑ پر ہی آپ کو ایک بے یقینی کیفیت گھیر لے گی۔ آپ کو اپنی دنیا سے اس دنیا تک لے جائے گی جو آج سے صدیوں پہلے موجود تھی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ شاید اس تاریخی دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں زرد رنگ کے لمبے لباس پہنے راہب ہر جگہ موجود ہیں۔ کچھ فاصلہ آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اور یہاں سیڑھیوں کی مدد سے آپ شہر سے تقریباً 150 میٹر یعنی 500 فٹ کے نزدیک بلند مقام پر پہنچ جائیں گے، جہاں بدھ مت تہذیب کے وہ آثار دیکھ پائیں گے جس کے لیے چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا اور دیگر ممالک میں رہنے والے بدھ مت کو ماننے والے لوگ ترستے ہیں۔ یہ کھنڈرات برطانوی دور میں 1836 میں دریافت ہوئے تھے اور 1852 میں کھدائی شروع کی گئی تھی۔ یونیسکو نے 1980 میں ان آثار قدیمہ کو بین الاقوامی ورثہ قرار دیا تھا۔ ان کھنڈرات میں راہبوں کے مسکن اور درس گاہوں سے لگتا ہے کہ یہاں علم کے فروغ کے لیے بڑا کام ہوتا تھا۔ ان کھنڈرات میں وہ آثار آج بھی موجود ہیں جہاں سے بدھ مت نہ صرف اپنے دھرم کا پرچار کرتے بلکہ دیگر علوم اور فنی دنیا سکھاتے۔ یہاں راہبوں کے اسمبلی ہال جہاں عبادت کی جاتی تھی، اس کے علاوہ یہاں طالب علموں کے لیے درس کی جگہیں موجود ہیں۔ یہ ایک طرح کا کمپلیکس تھا، اور یہاں مسافر اور وہ لوگ جو اپنی منتیں مانتے تھے یہاں آ کر رکتے اور وہ اپنے طور پر یہاں ایک اسٹوپا بنا کر جاتے تھے۔ بدھ مت کی یہ تہذیب صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنے آثار بچائے بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔